بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 166واں دن 16 جمادی الثانیہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ وفد نجران کی مدینے میں آمد۔ نجران یمن کے ایک شہر کا نام ہے، یہاں کے لوگ عیسائی تھے۔ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو اسلام کی دعوت دی تو 60 افراد پر مشتمل ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جن میں شرحبیل بن وداع، عبداللہ، جبار بن قیس جیسے بڑے بڑے پادری تھے، اور قافلے کا امیر عبد المسیح عاقب تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوالات کیے، جن کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیتیں نازل فرمائی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی پیدائش، ان کی نبوت و رسالت، مذہب اسلام کی سچائی اور یہود و نصارہ کے اعتراضات کا صاف صاف جواب دیا گیا، مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلہ، یعنی جس فریق کا عقیدہ باطل ہو اس پر اللہ کی لعنت اور ہلاکت کی دعا کرنے کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن، حسین، حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہم کو لے کر میدان میں آ گئے، مگر نجران کے پادریوں کو مباہلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے تو پوری وادی آگ سے بھر جاتی اور تمام اہل نجران ہلاک ہو جاتے۔ اس کے بعد انہوں نے سالانہ جزیہ یعنی ٹیکس ادا کرنے پر صلح کر لی۔ جزیے کی وصولیابی کے لیے امین امت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ ان کی تبلیغ اور دعوتی کوششوں سے اس پورے علاقے میں اسلام پھیل گیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آنکھ کی روشنی کا تیز ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں اس طرح دیکھتے تھے جس طرح روشنی اور اجالے میں دیکھتے تھے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، دین میں نماز کی اہمیت۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، بیمار پرسی کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے یا آپ کی خدمت میں بیمار کو حاضر کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اذهب البأس رب الناس اشف وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ترجمہ، تمام لوگوں کے پروردگار، آپ تکلیف کو دور کر دیجئے، آپ شفا عطا فرمائیے، آپ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا عطا فرمائیے جو بیماری کو نہ چھوڑے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں خبر نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، نبی جنتی ہے، صدیق جنتی ہے، اور وہ آدمی جنتی ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے شہر کے دور دراز علاقے میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جائے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال و دولت کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، وہ بالکل اس گمان میں نہ رہیں کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ قیامت کے دن ان کے جمع کردہ مال و دولت کو طوق بنا کر گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں چند روزہ ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ صرف چند روزہ زندگی کے لیے ہے، اور وہ اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، مومن کے ساتھ قبر کا سلوک۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، تمہارا آنا مبارک ہو، میری پشت پر چلنے والوں میں تم مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے، جب تم میرے حوالے کر دیے گئے اور میرے پاس آ گئے تو تم آج میرا حسن سلوک دیکھو گے، پھر جہاں تک نظر جاتی ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دل کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ سنترے کو استعمال کیا کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط بناتا ہے۔ فائدہ، محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا جوس پیٹ کی گندگی، قے اور متلی کو ختم کرتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب تم بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو اور اپنے ہاتھوں کو ظلم و ستم سے روکے رکھو۔